السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل جانکاری سماعت فرمائیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بتاریخ 14 رجب 537 یوم دوشنبہ بوقت فجر بمقام سنجر ولادت ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حسینی سعادت ہے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری و باطنی کے بڑے ماہر تھے اور شریعت کے پورے پابند تھے۔ الغرض بڑے جید عالم اور بے حد متقی اور با کمال بزرگ تھے، جن کے فیضان سے سارا سنجر فیضیاب ہو رہا تھا۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی سلسلہ 14 واسطوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی سعادت گھرانے سے ہی تعلق تھا۔ اس طرح سے آپ سعادت نجیب الطرفین ہیں۔ آپ کے کئی القاب ہیں، لیکن سارے عالم میں آپ سلطان ہند اور خواجہ غریب نواز وغیرہ کے القاب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ترکے میں ایک باغ ملا تھا جس میں کئی قسم کے میوے دار درخت تھے۔ ایک روز آپ اپنے باغ کی نگرانی میں مصروف تھے کہ ایک مشہور زمانے بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں رونق افروز ہوئے۔ قندوزی حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سنجر کے مشہور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ سنجر کے تمام لوگ آپ کے بے حد معتقد اور گرویدہ تھے۔ آپ کا کسی کے گھر یا باغ میں قدم رکھنا بہت ہی مبارک اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں پہنچے اور آپ کی بچھائی ہوئی کمبل پر بیٹھ گئے، پس آپ کی خدمت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مسرت اور عقیدت کے ساتھ اپنے باغ کے انگور پیش کر دیے۔ حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انگور کو چبا کر اپنے ہاتھوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیے۔ جیسے ہی حضرت معین الدین چشتی نے انگور کھا لیا، ایک آپ کے دل سے دنیاوی محبت نکل گئی اور آپ اپنا باغ فروخت کر کے ساری رقم راہ خدا میں لٹا دیے اور خود پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ دوستو، پیر کامل کی علامتیں یہ ہوتی ہیں: حسب ضرورت علم دین جانتا ہو، کسی کامل سے صحبت کے ساتھ باطنی فیض حاصل کیا ہو، علماء کرام اور مشائخ طریقت اس کو اچھا سمجھتے ہو، ذاکر و شاغل ہو، سنت کا پابند ہو، متقی صالح ہو، اس کی صحبت مؤثر ہو، اس کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اس کے موردین میں شریعت غالب ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیر کامل کی تلاش میں اپنے وطن سنجر سے نکل گئے۔ پے پادہ سفر کرتے ہوئے مقام چشت پہنچے، جہاں پیر کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں رجوع ہو گئے اور رات دن خدمت میں رہنے لگے۔ چند ہی دنوں کی آزمائش کے بعد آپ کو شرف بیعت نصیب ہو گیا اور آپ پر پیر و مرشد کی خاص نظر عنایت ہوتی رہی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ سارے مریدوں میں آپ ایک نادر و نایاب مرید ہے، لہٰذا آپ کی بطور خاص تربیت اور نگرانی ہوتی رہی اور آپ کو پابند کر دیا گیا کہ آپ خانقاہ میں ہی رہے اور ہر وقت ہر آن اپنے مرید و مرشد کی خدمت اور صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ معزز قارئین حضرات، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہر روز بے حساب لوگ آتے اور بیعت حاصل کر کے رخصت ہو جاتے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی چھٹی نہ مل سکی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ لہٰذا پیر و مرشد کی خاص نگرانی میں جلوت و خلوت کی مبارک صحبت میں آپ کی تربیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت پیر و مرشد نے اپنے ساتھ ہی حج بیت اللہ کے سفر کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت عثمان خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مریدوں کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور عمرہ اور حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کعبۃ اللہ کے میزاب رحمت کے نیچے بٹھا کر عشق و محبت الہی میں ڈوب کر
دعا فرمائی۔ دعا: اے اللہ، اے حکم الحاکمین، تیرے دربار میں معین الدین چشتی کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اس غیبی آواز کو سنتے ہی مرشد قبلہ اور مرید صادق دونوں کے دونوں سجدے میں گر گئے۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مریدوں کو لے کر تہجد کے عین سہانے وقت داخل ہوئے اور فجر کی نماز کے بعد مزار مقدس کے روبرو کھڑے ہو کر بآواز بلند عرض کیا: السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مزار مقدس سے جواب آیا: وعلیکم السلام یا رحمت اللہ۔ پیر و مرشد نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا کہ مزار مقدس کے سامنے باادب بیٹھ جائے۔ جیسے ہی آپ بیٹھ گئے، عشق رسول میں ڈوب کر حضرت پیر و مرشد نے عرض کیا: یا رسول اللہ، معین الدین کو نظر کر رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ مزار شریف سے کھلی طور پر ندا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی قبولیت کی بشارت سنی، آپ پر ایک غلبہ طاری ہو گیا اور آپ عالم کیف و سرور میں اپنے پیر و مرشد کے اطراف رقص کرتے ہوئے عرض کرنے لگے: کعبہ خوانم یا پیغمبر، مصحف است عین یا خدا، اشتیاق شوق بسیار راست ومن دیوانہ حیرانم۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیر، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوئی اور قرآن بھی مل گیا۔ کیا کہوں، کیا ملا، کیا دیکھا، میں حیران ہوں، زبان سے اظہار نہیں کر سکتا۔ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے عالم ناسوت کا پردہ ہٹ گیا اور آپ کو علانیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیدار نصیب ہو رہا تھا۔ الحمدللہ کہ یہ ایسا عجیب و غریب نظارہ تھا کہ ایک طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور دوسری طرف سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقدس دیدار سے روحانی مسرت اور فیضان نصیب ہو رہا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: معین الدین، تم اجمیر چلے جاؤ، تم سے وہاں کام لیا جائے گا۔ آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اجمیر کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معین الدین، جس رخ سے تمہیں خوشبو آتی رہے گی، بس اسی سمت میں چلتے رہو، انشاءاللہ تعالی تم اجمیر پہنچ جاؤ گے۔ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی طرف اپنے سفر کا آغاز فرما دیا۔ بس آپ کو غیب سے خوشبو آنے لگی اور آپ کو جس طرف سے خوشبو آنے لگی، بس اسی رخ پر آپ سفر فرماتے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب سے آپ کی رہبری فرما رہے تھے اور آپ نے توکل اللہ پر اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا۔ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جہاں جہاں قیام فرماتے، لوگ آپ سے بیعت حاصل کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہوتے رہے۔ کئی اہل اللہ سفر میں آپ کے ساتھ ہو گئے۔ 1191 عیسوی کے مطابق 586 ہجری میں حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے 40 مریدوں کے ساتھ غزنی کے راستے سے شمالی ہند کے مشہور شہر اجمیر میں داخل ہو گئے اور انا ساگر کے کنارے ایک میدان میں اپنے مریدین کے ساتھ ٹھہر گئے۔ یہ میدان راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اللہ والوں کو دیکھتے ہی راجہ کا ایک آدمی آیا اور گستاخی کرتا ہوا کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ راجہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بابا، ہم جاتے ہیں اور تیرے راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ تالاب کی دوسری جانب اپنے مریدوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ راجہ کے اونٹ جب شام میں واپس آ گئے اور بیٹھ گئے اور ایسا بیٹھ گئے کہ صبح ہوئی اور سورج بلند ہونے کے بعد بھی نہیں اٹھے۔ راجہ کے آدمی مار مار کر اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کیے لیکن اونٹ ہرگز نہیں اٹھے۔ راجہ کے نوکر چاکر کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تمام اللہ والوں سے گستاخی کا نتیجہ ہے، بس سب کے سب آپ کی خدمت میں آ کر نادم ہو گئے۔ ان لوگوں کے معافی مانگنے اور بلبلانے پر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اب اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلا، سارے اونٹ اٹھ گئے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دوسری کرامت یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے اپنے مرید سے خواہش کی کہ تالاب سے پانی لائے۔ جب مرید انا ساگر پر پہنچے تو کفار مشرکین نے پانی لینے سے روک دیا۔ آپ کے
مرید آزردہ ہو کر واپس ہوئے اور اپنے پیر و مرشد کو سارا حال سنا دیے۔ حالات سن کر آپ کو جلال آ گیا اور اسی حال میں ارشاد فرمایا کہ پھر سے جاؤ اور سیدھا انا ساگر کو پکار کر کہو کہ اے انا ساگر، ہمارے پیر و مرشد نے تجھ سے وضو کا پانی طلب کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انا ساگر میں داخل ہو جانا اور وضو کا لوٹا بھر لینا۔ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تالاب پر پہنچے اور سیدھا تالاب میں اتر گئے اور بآواز بلند کہا، اے انا ساگر، حضرت پیر و مرشد نے تجھ سے وضو کا پانی طلب کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تالاب سے حضرت کے وضو کا لوٹا بھر لیے۔ جیسے ہی وضو کا لوٹا بھر گیا، خدا کی قدرت سے سارے انا ساگر کا پانی لوٹے میں سما گیا اور تالاب خشک نظر آنے لگا۔ جیسے ہی انا ساگر کا پانی ایک غائب ہو گیا، سارے شہر میں کھلبلی اور گڑبڑ مچ گئی۔ ہر طرف بچے، بڑے، بوڑھے اور عورتیں حیرانی اور تعجب کے عالم میں گھروں سے نکل پڑے۔ حتیٰ کہ جانوروں میں بھی بے چینی، بے قراری محسوس کی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک تالاب کا پانی غائب ہونے کے علاوہ سارے شہر کے اطراف و اکناف کنویں بھی خشک ہو گئے۔ حتیٰ کہ دودھ والے تمام جانور یعنی بھینسیں، بکری، بھیڑ اور اونٹنیوں کے تھنوں سے بھی دودھ غائب ہو گیا تھا۔ سارے اجمیر کے لوگ حیرانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں جمع ہونے لگے۔ جب شہر کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ التماس کرنے لگے کہ حضور، بچے اور جانور پانی کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں، ہم سب پر رحم کرم فرمائیے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وضو کا لوٹا انا ساگر میں الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ جیسے ہی لوٹا تالاب میں انڈل دیا گیا، سارا تالاب پہلے کی طرح پانی سے بھر گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پانی ٹھائے ٹھائے مارتے ہوئے بہنے لگا۔ اجمیر کے بڑے بڑے لوگ آپ کے قریب ہونے لگے اور آپ کا دل سے ادب و احترام کرتے ہوئے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے لگے۔ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج چوہان نے دیکھا کہ اس کے دربار کے بڑے بڑے لوگ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے راجہ چراغ پا ہو گیا اور غصے سے بے قابو ہو کر اپنے دربار کے جادوگر جے پال جوگی کو حکم دیا کہ ان سب کو جادوؤں کے زور سے بھگا دے۔ راجہ کے حکم سے جے پال جوگی فوری حرکت میں آ گیا اور بڑے گھمنڈ سے اپنے چیلوں شاگردوں کو حکم دیا کہ تمام چیلے مل کر اپنے اپنے جادوؤں کے زور سے اللہ والے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بھگا دے۔ جے پال جوگی کے تمام چیلے جمع ہو گئے اور اپنے اپنے جادوؤں کے کرتب دکھاتے ہوئے کوئی رسیوں کو سانپ بنایا، کوئی ٹھیکریوں کو بچھو بنایا اور کوئی کاڑیوں کے کنگ کھجرے بنا کر جادوؤں کی سیٹیاں بجاتے ہوئے سانپ، بچھو وغیرہ کے لشکر کو لے کر ڈراؤنی آوازیں نکالتے ہوئے حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی جادوگروں کی جماعت اپنے اپنے جادوؤں کے زور سے اللہ والوں کے قریب آ گئی تو حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنا عصا مبارک لے کر اٹھے اور آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، یہ عصا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل میں رکھتا ہوں، اگر یہ سنت تجھے محبوب ہے تو ہماری مدد فرما۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں کے اطراف عصا سے حصار کی لکیریں کھینچ دی اور اپنے مصلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ جادوگروں کی جماعت بڑے زور و شور سے چیختے چلاتے اور طرح طرح کے نعرے لگاتے ہوئے جیسے ہی حصار کی لکیر کے قریب آ گئے اور حصار کی لکیر سے ٹکرا گئے، ایک سارے سانپ، رسیاں اور سارے بچھو ٹھیکریاں بن گئے، یعنی سارا جادو ختم ہو گیا بلکہ مٹ گیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچتے ہی ہمارا سارا جادو بے اثر ہو کے رہ گیا ہے، پس سب کے سب یہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے، یعنی حیرانی کے عالم میں جادوگروں میں بھگدڑ مچ گئی اور اپنے گرو جے پال جوگی کے قریب ہانپتے کانپتے پہنچے اور اپنی ناکامی کی تمام حال بیان کرے۔ جے پال جوگی اپنی چیلوں کی شکست کا حال سن کر خوب بڑبڑانے لگا اور خود چل کر اللہ والوں سے مقابلے کرنے کا اعلان کر دیا۔ جے پال جوگی اپنی تمام چیلے شاگردوں کو لے کر حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گیا اور غصے سے بے قابو ہو کر کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں سے فوراً چلے جائیے ورنہ میں تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کی اس مغرور گفتگو کو سن کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جے پال، تیری وہ آگ کہاں ہے جس میں ہم اللہ والوں کو جلائے گا؟ یہ سنتے ہی وہ جے پال نے اپنے شاگردوں کے ذریعے پتھروں کا انبار جمع کروایا اور اس میں جادو کی پھونک مار کر جادو کی آگ تیار کر دیا۔ جادو کی آگ کا انبار دیکھتے ہی حضور سلطان ہند نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ میری نالین حصار سے باہر ڈال دو۔ جیسے ہی آپ کی نالین مبارک حصار سے باہر ڈال دی گئی، حضرت سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال سے فرمایا کہ جے پال، پہلے اس فقیر کی جوتی کو جلا دے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جے پال بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور آپ کی نالین شریف کو جادو کی آگ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی نالین شریف آگ میں ڈالی گئی، جے پال کا سارا جادو ختم ہو کر آگ بجھ گئی۔ جیسے ہی آگ غائب ہو گئی، جے پال جوگی بھوکلاتا ہوا حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنا سب سے بڑا جادو استعمال کرتے ہوئے ہوا میں اڑنے لگا تاکہ حصار کے اندر داخل ہو کر اللہ والوں پر بالراست حملہ کر دے۔ حصار
کے چاروں طرف سے اندر داخل ہونے کی کوشش کیا، یہاں تک کہ اڑتا ہوا بدلیوں سے اوپر پہنچ گیا، لیکن حصار کے اندر داخل ہونے کا راستہ ملتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر جیسے ہی جے پال اوپر کنواڑنے لگا، حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین کو اشارہ فرمایا کہ جادوگر کو پکڑ لاؤ۔ پس نالین ہوا میں تیزی سے اڑتے ہوئے جے پال کے سر پر تڑاتڑ برسنے لگے۔ جے پال جوگی سر کے بل زمین پر واپس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بلبلاتے ہوئے فریاد کرنے لگا، خواجہ بچاؤ، خواجہ بچاؤ! چونکہ ابھی تک جے پال جوگی کے سر پر کھڑوائے برس رہے تھے، جے پال جوگی کی فریاد پر حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آ گیا اور اپنے کھڑواؤں کو خاموش کروا دیا اور جے پال جوگی سے فرمایا کہ جے پال، تیرے جادو کے تمام طریقے استعمال کر لے، منتر، تنتر، جنتر، سب کا زور لگا دے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ سنتے ہی جے پال بلبلاتا ہوا ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگا کہ حضور، میرا بڑے سے بڑا، سب سے بڑا جادو ٹوٹ چکا ہے، اب میں آپ کی قدم بوسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیے۔ جے پال جوگی عرض کرنے لگا، حضور، آپ کی مبارک نالین جیسے جیسے میرے سر پر برس رہی تھی، ویسے ویسے میرے دل کے کفر کا اندھیرا دور ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میرا دل منور ہو گیا، مجھ پر رحم فرما کر اپنا غلام بنا لیجیے اور مجھے اپنے قدموں میں آنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ جیسے ہی حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے جے پال آپ کے قریب آیا، ایک دم آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ توحید پڑھا کر مسلمان بنا دیا اور عبد الرحمن نام رکھا اور جے پال جوگی اپنی عرفیت غلام خواجہ رکھ لیا۔ جیسے ہی جے پال جوگی مسلمان ہوا، اس کے تمام چیلے حیران و پریشان ہو کر فرار ہو گئے۔ راجہ پرتھوی راج کو جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ اس کے دربار کا سب سے بڑا جادوگر اسلام قبول کر کے حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار کر چکا ہے، راجہ پریشان ہو گیا بلکہ پراگندہ حال ہو گیا۔ راجہ نے اپنے دربار کے دراندیش عمر رسیدہ درباریوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ دربار کے تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ اللہ والے فقیروں سے دوستانہ میل ملاپ قائم کرنا چاہیے، ٹکراؤ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور ٹکراؤ سے سراسر نقصان کا ڈر ہے۔ راجہ پرتھوی راج کی ماں شریمتی رانی جودھا بائی نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تیری ریاست میں شمالی ہند کی طرف سے چند اللہ والے فقیر آئیں گے، خبردار تو ان سے نہ ٹکرانا بلکہ ان سے میل ملاپ اور دوستانہ تعلقات قائم کر لینا۔ ان اللہ والوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی سے تیری حکومت بھی نیست و نابود ہونے کا ڈر ہے۔ مہاراجہ پرتھوی راج، جو 52 راجاؤں کا مہاراجا تھا، اپنی حکومت اور فوج کے گھمنڈ میں ماں کی وصیت کو بھی ٹھکرا دیا اور غصے سے بے قابو ہو کر حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا فوجی جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ پرتھوی راج ایک گستاخانہ تحریر لکھوا کر آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا، یعنی ایک فوجی گھوڑ سوار اللہ والوں کے سامنے آ کر راجہ کی تحریر سنا دیتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے نیچ قوم کے لوگوں، مہاراجہ پرتھوی راج کا یہ حکم ہے کہ تم سب 3 دن کے اندر ہماری سرزمین سے نکل جاؤ، ورنہ تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ کا حکم سن لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو آپ اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر کسی کو حکم دے رہے ہیں کہ محمد غوری اجمیر پر حملہ کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ تجھ کو فتح و نصرت نصیب ہو جائے گی۔ ادھر اجمیر میں انا ساگر کے کنارے حضور سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ رات کے 3 بجے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ادھر جنوبی ہند میں جنگلوں میں سونے والے محمد غوری کو خواب نظر آ رہا ہے کہ خواب میں کوئی اللہ والا فرما رہا ہے کہ محمد غوری اجمیر پر حملہ کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ تجھ کو فتح و نصرت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ محمد غوری جس وقت خواب دیکھ رہا تھا، اس کو خواب میں بشارت دینے والے بزرگ کے ساتھ ساتھ اس کو کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا اعلانیہ نظر آ رہے تھے۔ تاریخ سے پتہ چلا کہ سلطان محمد غوری شمالی ہند سے ایک زمانے پہلے ہی اجمیر میں آیا اور پرتھوی راج اور محمد غوری کی فوج میں سخت لڑائی ہوئی اور محمد غوری ناکام ہو کر جنوبی ہند کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ جنوبی ہند کے جنگلوں اور پہاڑوں میں بے یار و مددگار مارا پھر رہا تھا۔ جیسے ہی محمد غوری نے خواب دیکھا، اپنے تمام بکھرے ہوئے فوجیوں کو جمع کر کے اپنا خواب اور خواب کی بشارت سنا دیا تو ساری فوج میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ساری فوج وقفے سے نعرے تکبیر بلند کر رہی تھی: چھیڑ اچھی نہیں اللہ کے دیوانوں سے، مفت میں جنگ ہے بیچارے مسلمانوں سے۔ راجہ پرتھوی راج نے جیسے ہی اللہ والوں کو جنگ کا الٹیمیٹم دیا، پس اللہ تعالیٰ کے قہر میں جوش آ گیا اور شکست خوردہ سلطان محمد غوری کو غیبی بشارت ملنا ہی اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد غوری کی معمولی فوج کو راجہ پرتھوی راج کے بہت بڑے لشکر پر کامیابی عطا فرمانا چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: جو ولی اللہ کو
ستاتا ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ محمد غوری کے سنائے ہوئے سچے خواب سے سارے لشکر میں بے انتہا جوش و خروش پیدا ہو گیا اور محمد غوری فوراً ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے پرتھوی راج کو جنگ کا الٹیمیٹم بھیج دیا۔ جیسے ہی سلطان محمد غوری کی طرف سے جنگ کا الٹیمیٹم آ گیا، راجہ پرتھوی راج ایک دم حیران و پریشان ہو گیا اور تعجب کرنے لگا کہ مٹھی بھر فوج رکھنے والے غوری کو مجھے الٹیمیٹم دینے کی کیسے ضرورت ہو گئی؟ شاید سلطان محمد غوری کو کسی نہ کسی طرف سے فوجی مدد آ گئی ہوگی، لہٰذا ہم کو بھی جنگ کے لیے زبردست تیاری کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر راجہ پرتھوی راج سارے شمالی ہند میں مذہبی جنگ کا اعلان کر دیا اور سارے راجاؤں کو اس جنگ میں پوری قوت کے ساتھ شریک ہونے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا سارے ہندوستان کے تمام راجا جواڑے اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے سرسوتی کے کنارے جمع ہو گئے۔ اس طرح پرتھوی راج کی طرف سے ہندوستان کے 150 راجاؤں نے جنگ ترائن میں حصہ لیا، جس میں 3 لاکھ سپاہی، 30,000 ہاتھی، کئی ہزار گھوڑوں کے علاوہ 16,000 بنڈیوں میں ہتھیار بھر کر میدان جنگ میں آ گئے۔ ہندوستان کے 150 راجاؤں کی فوجوں کے مقابلے میں سلطان محمد غوری کی فوج بالکل کم تھی۔ تاریخ میں جن کی تعداد صرف 12,000 بتلائی گئی ہے۔ 599 ہجری اور 1192 میں دریائے سرسوتی کے کنارے سلطان محمد غوری اور راجہ پرتھوی راج کی فوجوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں تو پرتھوی راج کی فوجوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ جیسے ہی سلطان محمد غوری میدان جنگ میں کود پڑا، سارے لشکر میں نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے اور سلطان کے سپاہیوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ راجہ کی فوج کے اچھے اچھے سرماؤں کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان محمد غوری ہندوستانی لشکر کو چیرتے ہوئے پرتھوی راج کے قریب پہنچ گیا۔ پرتھوی راج ہاتھی پر سوار تھے اور سلطان محمد غوری گھوڑے پر سوار تھے۔ راجہ اور سلطان کا مقابلہ ہونے لگا۔ پرتھوی راج ہاتھی پر سے سلطان پر سینکڑوں برچھی بھالے پھینک رہا تھا اور سلطان اپنے اوپر آنے والے ہر وار کو ڈھال اور تلوار سے روک رہے تھے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ راجہ کے سینکڑوں فوجی سلطان غوری کے اطراف کھڑے ہو گئے، لیکن خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ کسی کو بھی سلطان پر وار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ سلطان محمد غوری اپنے اوپر آنے والا ہر وار روکتے روکتے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا ایک دم پرتھوی راج کے ہاتھی پر چڑھ گیا اور راجہ بے قابو ہو کر زمین پر کود پڑا۔ راجہ کا تعاقب کرتے ہوئے سلطان غوری بھی زمین پر کود پڑا اور اب زمین پر دونوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک سلطان نے راجہ پر ایسا وار کیا کہ راجہ زخمی ہو کر گر پڑا اور زمین پر تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے کہہ رہا تھا، محمد غوری، یہ تیری مار نہیں ہے بلکہ یہ کسی اللہ والے فقیر کی غیبی مار ہے۔ یہ کہتا ہوا راجہ پرتھوی راج دم توڑ دیا۔ الحمدللہ کہ تاریخ ہندوستان بتا رہی ہے کہ سلطان محمد غوری کے ہاتھوں راجہ پرتھوی راج مارا گیا اور سلطان محمد غوری کو عظیم الشان فتح نصیب ہو گئی۔ جیسے ہی پرتھوی راج مارا گیا، سارے ہندوستانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے راجہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ تتر بتر ہو گئے اور سلطان محمد غوری کا اسلامی پرچم سرزمین اجمیر پر لہرانے لگ گیا۔ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ جہاں حق داخل ہوتا ہے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے اور باطل مٹنے کی ہی چیز ہے۔ سلطان محمد غوری فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لایا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے لگا۔ جنگ سے جیسے ہی سکون ملا، سلطان محمد غوری سے کسی نے کہا کہ یہاں قریب کے تالاب انا ساگر کے کنارے چند اللہ والے بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے ملنا مناسب رہے گا۔ سلطان محمد غوری جیسے ہی سنا، فوراً انا ساگر کے کنارے پہنچ گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جیسے ہی نماز مغرب ختم ہوئی، سلطان محمد غوری نے امامت کے مصلی پر بزرگ کو دیکھتے ہی بے ساختہ مرحبا مرحبا کہتے ہوئے قدم بوس ہو گیا اور عرض کیا، حضور آپ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ہاں ہاں، ہم نے ہی تجھ کو بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور اسی وقت سلطان محمد غوری حضور سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گرا اور مرید ہو گیا۔ جیسے ہی راجہ پرتھوی راج میدان جنگ میں مارا گیا تو فوراً راجہ کا بیٹا راج کمار نے محسوس کیا کہ آج سارے ہندوستان میں سوائے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ کے کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ بس راج کمار دوڑتا ہوا حضور سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بلبلانے لگا کہ حضور پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ راج کمار بے سہارا ہو کر جیسے ہی حضور سلطان الہند کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا اور پناہ مانگنے لگا اور آپ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضور سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے محمد غوری سے فرمایا کہ راج کمار کو اپنے پاس بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھ لینا۔ یہ سنتے ہی محمد غوری نے راج کمار کو اپنا وزیر بنا لیا، حالانکہ راج کمار جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس بے انتہا عنایت اور مہربانی سے ایک دم متاثر ہوا
اور روتا ہوا قدموں میں گر پڑا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی پرتھوی راج کا بیٹا راجکمار نے اسلام قبول کر لیا، اس کے ساتھ ہی غیر مسلموں میں ہلچل مچ گئی، لہٰذا سینکڑوں لوگ اسلام کی رواداری، ملنساری اور صداقت سے متاثر ہو کر رات دن جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں اپنے قریب ہونے والے مخصوص لوگوں میں تبلیغ فرمائی، پھر جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ نے اسلام کی عام تبلیغ شروع فرما دی۔ دوستو، ہندوستانی قوم چھوٹی بڑی 4 ذاتوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں کو اپنے گاؤں سے باہر رکھا کرتے تھے۔ ان کے پانی لینے کے کنویں بھی بالکل علیحدہ مقرر کر دیے گئے تھے۔ چھوت چھات کی ایسی سختی تھی کہ اگر کوئی نیچی ذات کا آدمی اونچی ذات والے کو چھو لیتا تو فوراً غسل کر لیتا۔ اگر کوئی سب سے نیچی ذات کا آدمی کسی اعلیٰ ذات والے کے صحن سے گزرتا تو اس کو پکڑ کر اس کے کانوں میں پگھلی ہوئی شیش ڈالی جاتی اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اور جب نیچی قوم کے لوگ جنگل سے گزرتے تو ان کو ان کے پیچھے جھاڑو لٹکا لینا لازمی تھا تاکہ اس نیچ قوم کے لوگوں کے پیر کے نشانات بھی زمین پر باقی نہ رہے۔ الغرض بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں کو انتہائی کم ترین، ناپاک اور منحوس تصور کرتے ہوئے سخت سے سخت نفرت اور دشمنی کیا کرتے تھے۔ دوستو، ایسے میں حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی قوموں کا بڑی گہری نظر سے مشاہدہ فرمایا اور اپنی خداداد و روحانی فراست، حکمت اور سیاست سے کام لے کر اسلامی مساوات کو عام کرنا شروع فرما دیا۔ چنانچہ آپ ہر کس و ناقص سے مصافحہ فرماتے اور عام دسترخوان بچھا کر سب کو ایک دسترخوان پر بٹھا کر خود ان کے ساتھ بیٹھ کر خاصا تناول فرمانے لگے۔ اسلامی مساوات کے اس منظر کو دیکھ کر ساری ہندوستانی قومیں حیران و ششدر رہ گئی اور خود بخود ساری قومیں آپ کے قریب ہونے لگی۔ اور جیسے ہی لوگ آپ کے قریب ہونے لگے، آپ نے بڑی حکمت عملی سے اور بڑی فراست سے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرما دی۔ جیسے ہی لوگ اسلام کی خوبیاں سنتے فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے۔ بس اس طرح ہر روز بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے۔ ہندوستان کی تاریخ آج بھی پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسلامی مساوات اور حکمت علمی سے حضور سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 99 لاکھ غیر مسلم اسلام قبول کیے۔ بس سارے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ہندوستان کی سرزمین میں دیکھتے ہی دیکھتے اسلام ہر طرف پھیلنے لگا اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے لگی اور حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ندی نالے اور دریا پہاڑ عبور کرتے ہوئے اجمیر سے بنگال پہنچے۔ آپ کی تبلیغی سفر کے دوران کئی بت پرست اور آتش پرست وغیرہ ظالموں سے مقابلہ ہوا، لیکن بفضل تعالیٰ ہر مقام پر ہر ایک کے مقابلے میں آپ کو کامیابی ہوئی اور سب کے سب اسلام قبول کر لیے۔ بنگال کے تبلیغی سفر میں آپ نے کئی آتش کدے بھیجائے اور ایک آتش کدا کا واقعہ ہے کہ آپ نے آتش کدا میں پہنچ کر فرمایا کہ آتش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آتش اللہ نہیں ہے۔ یہ سن کر پجاری نے کہا، اگر آپ آتش میں کود کر صحیح سلامت نکل آئیں گے تو ہم سب آپ کے خاندان کو مان لیں گے۔ یہ سنتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آتش کدا میں اترتے ہوئے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور جیسے ہی آپ آتش کدے میں کود پڑے اور بہت دیر کے بعد بفضل تعالیٰ صحیح سلامت نکل آئے، یہ دیکھ کر سارے آتش پرست اسلام قبول کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتاریخ 6 رجب 633 ہجری یوم دوشنبہ بوقت فجر موت کا مزہ چکھ لیا۔ جب فجر کے عین سہانے وقت آپ کا کمرہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور آپ کی پیشانی مبارک پر نورانی سطروں سے یہ عبارت لکھی ہوئی پائی گئی، ھذا حبیب اللہ مات فی حبیب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کرام میں زوجہ اول حضرت عصمت اللہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ، زوجہ دوم حضرت امت اللہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند میں ہیں ابو الخیر حضرت سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید حضرت سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، ابو صالح حضرت سید حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، شہزادی حضرتنا سیدہ بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ۔